السلام علیکم، یونیورس آف فکشن میں خوش آمدید۔ آج میں لائی ہوں ایک ایسی زبردست اسٹوری جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، بالکل اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیول کا شہر اپنے بلند و بالا عمارتوں اور چمکتی ہوئی نیون لائٹس کے پیچھے کئی گہرے راز چھپائے ہوئے تھا۔ جہاں ایک طرف لوگ اپنی زندگی کی دوڑ میں مصروف تھے، وہیں دوسری طرف گنگ نیم کے زیر زمین علاقوں میں ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں قانون نہیں بلکہ طاقت کا سکہ چلتا تھا۔ اسی دنیا کے بے تاج بادشاہ کونگ زی ہو تھا۔ زی ہو کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ وہ بلیک ٹائیگر مافیا کا سربراہ تھا، جس کا اثر اور رسوخ سیاست دانوں سے لے کر پولیس کے اعلیٰ افسران تک پھیلا ہوا تھا۔ زی ہو کی شخصیت میں ایک ایسا عجیب چاہ و جلال تھا، وہ ہمیشہ مہنگے سیاہ سوٹ میں ملبوس رہتا۔ اس کی آنکھیں عقاب کی طرح تیز تھیں اور اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ دوسری طرف یونا تھی، ایک 22 سالہ معصوم لڑکی جس کی زندگی کتابوں اور خوابوں کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا اور اس کا باپ پارک ہون جوئے کی لت میں مبتلا تھا۔ ایک منحوس رات ہون نے زی ہو کے زیر انتظام چلنے والے شہر کے سب سے بڑے جوئے خانے میں سب کچھ ہار دیا۔ جب اس کے پاس داؤ پر لگانے کے لیے کچھ نہ بچا تو اس نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ تمہارا باپ ایک بزدل انسان ہے یونا، زی ہو نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے عالی شان دفتر میں ایک چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ یونا اس کے سامنے فرش پر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے سیاہ لباس پر مٹی اور آنسوؤں کے نشان تھے۔ یونا نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا اور کہا، اگر میرا باپ بزدل ہے تو آپ ایک درندے ہیں۔ کسی انسان کو اس طرح خریدنا آپ کو طاقتور نہیں بناتا۔ زی ہو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی نشست سے اٹھ کر یونا کے قریب قدم بڑھائے۔ ہر قدم کی چاپ یونا کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ اس نے جھک کر یونا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے سختی سے پکڑا اور کہا، طاقت وہ نہیں ہوتی جو تم سمجھتی ہو۔ طاقت وہ ہے کہ میں اس وقت تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں لڑکی۔ تم اب میری قیدی ہو۔ تم اس محل نما گھر میں رہو گی، لیکن تمہاری ہر سانس پر میرا پہرا ہوگا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کا مطلب اپنی قبر خود کھودنا ہے۔ زی ہو نے اپنے وفادار باڈی گارڈ کم کو اشارہ کیا، اسے تیسری منزل کے کمرے میں لے جاؤ۔ اس پر کڑی نظر رکھو۔ مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ بغاوت پسند نہیں، اسے توڑنا ہوگا۔ یونا کو جب کمرے میں لے جایا گیا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ کمرہ کسی ملکہ کے کمرے سے کم نہ تھا۔ ریشمی پردے، قیمتی فانوس اور ہر طرح کی آسائش، لیکن یونا کے لیے یہ سونے کا پنجرہ تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سیول کا شہر دور روشن تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا سے کٹ چکی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو صرف اس کے امتحان کا آغاز تھا، اور جس شخص سے وہ نفرت کر رہی تھی وہی اس کی تقدیر کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک یونا نے زی ہو کو نہیں دیکھا، لیکن اسے ہر لمحے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی زندگی ایک قیدی کی طرح تھی، مگر اسے وہ تمام سہولیات دی گئی تھیں جو کسی شاہی فرد کو دی جاتی ہیں۔ زی ہو کے گھر کے ملازم اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے، جیسے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہو۔ ایک رات جب پورا محل نیند کی آغوش میں تھا، یونا کو بھوک کا احساس ہوا۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور نیچے کچن کی طرف جانے لگی۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے ایک کمرے سے مدھم روشنی آتی دکھائی دی۔ تجسس کے مارے اس نے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا۔
وہ زی ہو کا نجی کمرہ تھا۔ وہاں کوئی اسلحہ یا مافیا کی فائلز نہیں تھیں، بلکہ دیواروں پر قدیم کوریائی خطاطی اور کچھ اداس پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ زی ہو ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شراب کی ایک بوتل تھی اور وہ کسی پرانی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ بے رحمی نہیں تھی جو یونا نے پہلے دن دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک گہرا کرب اور تنہائی تھی۔ اچانک زیہو نے مڑ کر دیکھا۔ یونا ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن اس کا پاؤں ایک گلدان سے ٹکرا گیا۔ چھن کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ کب تک وہاں چھپ کر دیکھتی رہو گی؟ زیہو کی آواز آئی۔ اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ یونا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں بس پانی پینے جا رہی تھی۔ زیہو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں راتوں کو خون پیتا ہوں؟ اس نے تنزن کہا۔ یونا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اس تصویر پر پڑی جو زیہو دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک عورت ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی۔ یونا نے پوچھا، کیا آپ کی ماں ہے؟ زیہو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس دنیا کی واحد ہستی تھی جنہوں نے مجھ سے پیار کیا۔ انہیں میرے باپ کے دشمنوں نے میرے سامنے مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا باپ کمزور پڑ گیا تھا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ اگر جینا ہے تو خود کو پتھر بنانا ہوگا تاکہ کوئی آپ کو توڑ نہ سکے۔ یونا کو پہلی بار زیہو کے اندر چھپے اس چھوٹے بچے کا احساس ہوا جو اب بھی خوف زدہ تھا۔ ظلم کرنا طاقت نہیں ہے زیہو، یہ تو بزدلی ہے کہ آپ اپنے دکھ کا بدلہ پوری دنیا سے لے رہے ہیں۔ زیہو نے زور سے شراب کا گلاس میز پر پٹک دیا۔ تم کیا جانو دنیا کیسی ہے؟ یہاں یا تو تم شکاری ہو یا شکار، اور میں نے شکاری بننے کا انتخاب کیا ہے، شکار نہیں۔ یونا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن شکاری بھی ہمیشہ اکیلا رہتا ہے۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان ایک انکہی جنگ شروع ہو گئی۔ زیہو اسے اپنی طاقت سے دبانا چاہتا تھا، جبکہ یونا اپنی سچائی اور باتوں سے اس کے پتھر دل میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ محل کے ملازم اب حیرت سے دیکھتے تھے کہ ان کا بے رحم باس اس لڑکی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے لگا تھا، مگر اس بڑھتی ہوئی قربت نے زیہو کے دشمنوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ غداری کا جال بچھایا جا چکا تھا اور یونا اس جال کا سب سے بڑا نشانہ بننے والی تھی۔ سول کی فضائیں اب بوجھل ہونے لگی تھیں۔ زیہو کے گینگ بلیک ٹائیگر کے اندر ایک بغاوت جنم لے رہی تھی۔ زیہو کا دستے راز اور سب سے پرانا ساتھی سونگ چول پس پردہ دشمن گینگ وائٹ ڈریگن کے ساتھ مل چکا تھا۔ مطلب کہ زیہو کا جو سب سے زیادہ بیسٹ فرینڈ تھا وہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اسے زیہو کا یونا کی طرف نرم رویہ ایک کمزوری لگ رہا تھا، اور مافیا کی دنیا میں کمزوری کی قیمت صرف موت ہوتی ہے۔ ایک شام جب آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، زیہو کسی کام سے محل سے باہر گیا ہوا تھا۔ یونا لائبریری میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک پورے محل کی لائٹیں بند ہو گئیں۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یونا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سیاہ لباس میں ملبوس درجنوں مسلح افراد محل کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زیہو کے وفادار گارڈز ان کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یونا، میرے ساتھ آؤ۔ کم زیہو کا وفادار باڈی گارڈ تھا، زخمی حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ غداری ہوئی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ابھی وہ راہداری میں پہنچے ہی تھے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ دھوئیں اور گرد کے غبار میں سے سونگ چول نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کم، تم ابھی تک اس کٹھ پتلی کے وفادار ہو؟ سونگ چول نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کم پر فائر کر دیا۔ کم دیوار سے لگ کر نیچے گر گیا۔ یونا چیخ پڑی اور کم کی طرف بڑھی، مگر سونگ چول نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تمہاری وجہ سے زیہو اپنی سلطنت کھو رہا ہے، اب تم ہی وہ مہرہ ہو جس سے میں اسے مات دوں گا۔ اسی لمحے باہر ایک تیز رفتار گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ سنائی دی۔
زیہو واپس آ چکا تھا اور وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی گن تھی اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا گھر، اس کا قلعہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ سونگ چول زیہو کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ زیہو نے گرجدار آواز میں سونگ چول کو پکارا، سونگ چول باہر آؤ اور مردوں کی طرح مقابلہ کرو۔ سونگ چول نے یونا کی گردن پر پستول رکھی اور اسے بالکنی پر لے آیا۔ دیکھو زیہو، تمہاری سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے۔ اگر تم نے اپنی گن نیچے نہ رکھی تو اس کا خوبصورت چہرہ خون سے رنگ جائے گا۔ زیہو رک گیا، اس کی گرفت گن پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، لیکن یونا کی خوف زدہ آنکھوں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی گن زمین پر پھینک دی۔ اسے چھوڑ دو سونگ چول، تمہارا مسئلہ مجھ سے ہے، اس لڑکی سے نہیں، زیہو نے سرد لہجے میں کہا۔ مسئلہ اب ختم ہونے والا ہے۔ سونگ چول نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اچانک زیہو نے اپنے کوٹ کے اندر چھپی ایک چھوٹی پستول نکالی اور بجلی کی تیزی سے فائر کیا۔ گولی سیدھی سونگ چول کے ہاتھ پر لگی اور پستول نیچے گر گئی۔ یونا نے فائدہ اٹھایا اور سونگ چول کو دھکا دے کر نیچے بھاگی۔ محل کے صحن میں ایک خون ریزہ معرکہ شروع ہو گیا۔ زیہو ایک زخمی چیتے کی طرح لڑ رہا تھا۔ وہ اکیلا 20 آدمیوں پر بھاری تھا، مگر اس کے جسم پر کئی جگہ زخم آ چکے تھے۔ یونا ایک ستون کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے زیہو سے خوف آتا تھا، مگر آج اسے زیہو کے لیے دعا مانگتے ہوئے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ لڑائی کے آخر میں زیہو نے سونگ چول کو دبوچ لیا۔ اس کا چہرہ خون اور پسینے سے بھرا ہوا تھا اور کہا، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا اور خنجر کے ایک وار سے غداری کا باپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ باقی دشمن بھاگ کھڑے ہوئے۔ خاموشی چھا گئی، مگر محل اب ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ زیہو لڑکھڑاتا ہوا یونا کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ یونا نے اسے سنبھالا۔ اس کی سفید قمیض اب زیہو کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ اتنے بے وقوف کیوں ہیں؟ آپ نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ زیہو نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیونکہ تم میری قیدی ہو اور قیدی کی حفاظت کرنا مالک کا فرض ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ بے ہوش ہو کر یونا کی باہوں میں گر گیا۔ یونا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب بارش ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب زندگی پہلی جیسی نہیں رہے گی۔ زیہو نے اس کی جان بچائی تھی اور اب یونا کو اس شخص کو بچانا تھا جسے پوری دنیا ایک جلاد سمجھتی تھی۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں جلے ہوئے محل کی راکھ کو دھواں دھواں کر رہی تھی۔ زیہو کو ایک خفیہ سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا۔ کئی دنوں تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ یونا نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کبھی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر آج وہ زیہو کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ ایک دوپہر جب دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، زیہو نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ یونا کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کونے پر لٹک رہا تھا۔ زیہو نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ یونا کی آنکھ کھل گئی۔ کہا، آپ جاگ گئے؟ شکر ہے۔ اس نے خوشی سے زیہو کا ہاتھ تھام لیا۔ زیہو نے خشک لبوں سے پوچھا، تم گئی کیوں نہیں؟ سونگ چول مر چکا ہے، راستہ صاف تھا۔ یونا نے نظریں جھکا لی۔ میں اس شخص کو کیسے چھوڑ دیتی جس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی سلطنت آگ میں جھونک دی؟ زیہو، آپ کا دل اتنا سخت نہیں ہے جتنا آپ دکھاتے ہیں۔ زیہو خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی۔ یونا، مافیا کی دنیا میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ میرے دشمن اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں میری کمزوری پتہ چل گئی ہے، اور وہ کمزوری تم ہو۔ یونا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زیہو نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، مگر یہ سکون تھوڑی دیر کا ہی تھا۔ زیہو کا ایک وفادار آدمی شن کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پریشان تھا۔ باس، ہمیں کچھ پتہ چلا ہے یونا کے باپ پارک ہون کے بارے میں، شن نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یونا کھڑی ہو گئی۔ میرے ابو؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟
شین نے زیہو کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ زیہو نے سر ہلایا۔ شین نے ایک پرانی فائل یونا کے سامنے رکھ دی۔ یونا، تمہارے باپ نے صرف جوا نہیں ہارا تھا، وہ شروع سے ہی وائٹ ڈریگن یعنی زیہو کے دشمن کے گینگ کے لیے کام کر رہا تھا۔ تمہیں زیہو کے پاس بھیجنا ایک ایک پرانا اور یہ ایک پرانا وہ تھا منصوبہ۔ تمہیں زیہو کے پاس بھیجنا ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ وہ محل کے اندر ایک جاسوس بٹھا سکیں۔ یونا کے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سچ ہے یونا، زیہو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ پہلے دن سے پتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں قید کیا تھا تاکہ تم اپنے باپ کے گندے کھیل کا حصہ نہ بنو۔ میں نے تمہیں ان سے بچایا تھا، انہیں تم سے نہیں۔ یونا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی وہ اس کا محافظ نکلا، اور جس باپ کے لیے وہ رو رہی تھی اس نے اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ یونا نے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ وائٹ ڈریگن کے پاس ہیں، شین نے جواب دیا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر زیہو نے اپنی پوری سلطنت ان کے نام نہ کی تو وہ اپنی ہی بیٹی کا سودا کسی اور مافیا گروپ سے کر دیں گے۔ زیہو بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، باوجود اس کے کہ اس کے زخم ابھی بھی کچے تھے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یونا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں اتنا ظلم کیوں کرتا ہوں۔ آج دیکھ لو یہ دنیا کتنی بے رحم ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں یہ آخری بار ہوگا جب کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ زیہو کی آنکھوں میں اب وہ پرانی دہشت واپس آ رہی تھی، مگر اس بار وہ نفرت کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کے تحفظ کے لیے تھی جس نے اسے دوبارہ انسان بننا سکھایا تھا۔ جنگ کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ سیول کی بندرگاہ پر واقع ایک پرانا اور متروکہ جہاز رانی کا یارڈ آج رات موت کا میدان بننے والا تھا۔ سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا کر ایک ہیبت ناک شور پیدا کر رہی تھیں۔ زیہو اپنی تمام تر تکلیف کے باوجود وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بیگ تھا جس میں اس کی پوری سلطنت کے کاغذات اور خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیلات تھیں۔ میں آ گیا ہوں یونا، یونا کے باپ کو چھوڑ دو۔ زیہو کی آواز بارود کی طرح گونجی۔ اندھیرے سے وائٹ ڈریگن کا سربراہ ہوانگ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ یونا کا باپ پارکھون کھڑا تھا جس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ زیہو، تم سچ مچ ایک لڑکی کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹانے آ گئے؟ ہوانگ نے کہا لگایا۔ تمہارے جیسے بے رحم انسان کو یہ ایک عشق زیب نہیں دیتا۔ زیہو نے بیگ زمین پر پھینکا۔ کاغذات تمہارے ہوئے، اب اسے جانے دو۔ پارکھون یعنی یونا کا باپ آگے بڑھا اور بیگ اٹھا لیا۔ اس نے زیہو کی طرف دیکھ کر حقارت سے کہا، تم نے سوچا تھا کہ تم میری بیٹی کو اپنا بنا لو گے؟ وہ صرف ایک راستہ تھی تم تک پہنچنے کا۔ اسی لمحے یونا جو زیہو کی گاڑی میں چھپ کر آئی تھی باہر نکل آئی۔ اس کی گاڑی میں اپنے باپ کے لیے نفرت اور زیہو کے لیے تڑپ تھی۔ ابو، آپ اتنا گر سکتے ہیں، آپ نے مجھے بیچ دیا۔ یونا، اندر جاؤ، زیہو چلایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہوانگ نے اشارہ کیا اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں تان لیں۔ میرا وعدہ کاغذات تک تھا، تم دونوں کے زندہ بچنے کا نہیں۔ اچانک زیہو نے ایک دھماکہ خیز ریموٹ دبایا جو اس نے بیگ کے اندر چھپا رکھا تھا۔ ایک زوردار دھماکے نے پورے یارڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آگ کے شعلوں نے آسمان کو چھو لیا۔ زیہو نے اس افراتفری کا فائدہ اٹھایا اور بجلی کی تیزی سے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ ایک ہولناک لڑائی تھی۔ زیہو نے اپنے دشمنوں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ ہوانگ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن زیہو نے اسے گھیر لیا۔ تم نے میری سلطنت چھیننے کی کوشش کی لیکن تم نے اسے ہاتھ لگایا جو میری روح تھی، زیہو نے سرد لہجے میں کہا، اور آخری گولی ہوانگ کے سینے میں اتار دی۔ دوسری طرف پارکھون یعنی اس کا باپ بیگ لے کر بھاگ رہا تھا کہ ایک گرتا ہوا لوہا کا کنٹینر اس کے اوپر آ گرا۔ وہ اپنی ہی لالچ کی نظر ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی، دھواں آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ زیہو زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے پرانے زخم دوبارہ کھل چکے تھے اور وہ تیزی سے خون کھو رہا تھا۔
یونا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نہیں زیہو، آنکھیں کھولو، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیہو نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے یونا کے آنسو پوچھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آج بلیک ٹائیگر ختم ہو گیا اور تمہارا قیدی ہونے کا معاہدہ بھی۔ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ یونا نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تو پھر مجھے جینے کی ایک وجہ دو، زیہو نے بمشکل کہا اور مسکرا دیا۔ کئی ماہ بعد سیول کے شور شرابے سے دور سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر تھا۔ وہاں اب کوئی گارڈز نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا اور کوئی خوف نہیں تھا۔ زیہو، جو اب صرف کونگ کہلاتا تھا، باغ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ یونا اندر سے چائے لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زیہو نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس اندھیری دنیا سے باہر نکل آیا ہوں۔ یونا نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ نے اس دنیا کو نہیں چھوڑا زیہو، آپ نے ایک نئی دنیا بنائی ہے جہاں آپ اب کسی کے مالک نہیں بلکہ کسی کے ہم سفر ہیں۔ سورج سمندر میں ڈوب رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی اس جوڑے پر پڑ رہی تھی جنہوں نے ظلم کی سلطنت کو گرا کر محبت کی ایک نئی بنیاد رکھی تھی۔ تو پیارے ویورز، یہ کہانی یہاں دی اینڈ ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، پلیز سپورٹ می۔ نیکسٹ اسٹوری کے لیے تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔